الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علیک محمد مصطفیٰ و عباد اللہ صالحین اصطفیٰ اما بعد۔ ہم گزشتہ ہفتے اس پر بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اسوہ حسنہ کو سوائے ایک مرتبہ کے کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی اپنی اشتہاد کو دخل دیا۔ اگر ہم ان کی زندگی کی خصوصیات کو بیان کرنا چاہیں تو صرف انہیں 4 صفتوں میں بیان کر سکتے ہیں: آمنا، صدقنا، سمعنا و اطعنا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام حیات مبارکہ تک ان کا طر امتیاز رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد ان میں ایک اور صفت کا اضافہ فرما لیجیے، وہ تھی پابندی اسوہ حسنہ۔ اگر ان 4 صفات میں 5ویں کا اضافہ کر کے آپ ان کی زندگی کا احاطہ کریں تو ان کی تمام زندگی ان سے پوری طرح منور نظر آئے گی۔ یہ تھی کہ ان کی پہلی انفرادیت، جس کا اظہار وہ حضور کی زندگی میں بار بار تو فرماتے رہے مگر بعد میں بھی جاری رکھا۔ اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ پھر یہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان کا احاطہ کرنا مجھ جیسے کم مایہ آدمی کے لیے ناممکن ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ خالص مواقع ضرور یاد دلا دوں جن پر ان کی انفرادیت نمایاں رہی۔ پہلا موقع تو جو آیا وہ یہ ہے کہ بلا جھجک ایمان لانا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا، پہلی مرتبہ اعلان کعبے میں ساتھیوں کو تشریف لے جانا، پھر حضور کی موجودگی میں خطاب فرمانا اور نتیجے کے طور پر جان کے لالے پڑ جانا۔ تیسری خصوصیت اسی دور میں سب سے پہلے غریب مسلمانوں کو ان کے ظالم مالکوں سے خرید کر آزاد کرنا، جبکہ اس وقت تک غلاموں کو آزاد کرانے کا حکم عام نہیں تھا۔ اس سے وہ بات ثابت ہوتی ہے جو حضور نے فرمائی کہ وہ مسلمانوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ یہ بات ان کی زندگی میں بار بار نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور انفرادیت کہ ابن دغنہ کو جب وہ حبشہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے سے انہیں واپس لے آئے اور اپنی پناہ گاہ میں لینے کا اعلان کعبے میں جا کر کرتے ہیں اور انہیں اپنے ہی محلے میں رہنے کی جگہ دیتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے گھر کے باہر اسلام کی تاریخ کا پہلا مصلی بنایا اور اس پر نماز پڑھنے لگے۔ قرآن کی صداقت اور ان کی خوشحالی نے اثر دکھایا اور لوگ آتے جاتے ان کو قرآن کی تلاوت فرماتے ہوئے سننے لگے۔ قرآن اپنا اثر دکھانے لگا، لہذا پھر ایک مرتبہ سب سرداران قریش جمع ہوئے اور ابن دغنہ کے پاس آئے کہ اس طرح تو ہمارے بچے عورتیں غلط اثر لے رہی ہیں، ان سے کہو کہ وہ گھر کے اندر عبادت کریں۔ مگر جو لوگ اس مقدس کلام کو سننے کے عادی ہو گئے تھے وہ گھر کے اندر سے بھی ان کی آواز سننے کے لیے بے چین رہتے اور باہر جمع ہو جاتے۔ ایک مرتبہ پھر قریش کو اعتراض ہوا، لہذا انہوں نے ابن دغنہ سے فرمایا کہ تم اپنی امان واپس لے لو۔ تیسرا موقع وہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم پا کر ان کے گھر تشریف لاتے ہیں اور ان کو ساتھ چلنے کے لیے تیاری کا حکم فرماتے ہیں۔ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا، جس میں بڑوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ انسان خود تو سب کچھ جھیل سکتا ہے مگر بیوی بچوں کو ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ وہ حضور سے پوچھتے ہیں کہ میرے اہل خاندان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ملتا ہے صرف تمہارے لیے میرے ساتھ چلنے کا حکم ہے، اہل خاندان کے لیے نہیں۔ وہ یہ دوبارہ نہیں پوچھتے کہ ان کا کیا ہوگا، جبکہ پتا تھا کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نہ پا کر سیدھا ان کے گھر کا رخ کریں گے، اور جوش غضب میں وہ جو کر گزرے کم تھا۔ مگر اس کے برعکس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ساتھ چلنے کی اتنی خوشی ہوئی جتنی کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں ہوئی تھی۔ یہ تھی توکل کی وہ اعلیٰ مثال جس کا مظاہرہ انہوں نے یہی ایک ہی مرتبہ نہیں بلکہ پھر اس وقت دہرایا کہ حضور کی وفات کے بعد تمام عرب پھر گیا اور ایسے میں وہ خلیفہ بنتے ہیں جو دراصل پھولوں کی سیج نہیں
بلکہ اس وقت بالکل کانٹوں کی سیج تھی کہ سوائے مدینہ اور طائف کے تمام عرب پھر گیا تھا۔ حضور کے نائب حضرت اسید کو مکہ میں روپوش ہونا پڑا۔ جلیل القدر صحابہ مشورہ دیتے رہے کہ مرتدوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، قبائل سے جو زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہے مفاہمت کر لی جائے، اور یہ جو تھوڑی سی فوج مدینے میں موجود ہے اس کو اس وقت شام نہ بھیجا جائے۔ مگر وہ فرماتے ہیں نہیں، اگر ہماری لاشیں بھی یہاں کتے گھسیٹیں تو بھی میں ان باتوں میں سے کوئی نہیں مانوں گا۔ حضور نے جس کو پرچم دیا اس سے پرچم نہیں چھینوں گا، یہ تھا ان کے توکل کا اعلیٰ نمونہ۔ اگر وہاں اس وقت وہ ذرا سی بھی نرمی دکھاتے تو آج اسلام عیسائیت کی طرح ایک مفاہمتی مذہب بن چکا ہوتا۔ یہ توکل کا مظاہرہ تھا جو آمنا اور صدقنا کا مظاہرہ تھا۔ یہاں انہی حالات میں سے گزرنے والے ایک اور خلیفہ راشد بھی نظر آتے ہیں، مگر ان پر بات انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو وقت آنے پہ کریں گے۔ اب آگے چل کر یہ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کس طرح ساتھ دیتا ہے، وہ بھی حیرت انگیز ہے۔ ایک کام ہمیں پھر ایسا نظر آتا ہے کہ ان کا کوئی شریک نہیں، وہ ہے مسجد نبوی کی شکل میں وہ صدقہ جاریہ جو قیامت تک جاری رہے گا۔ جب حضور نے مدینے میں پہلے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا تو زمین خریدنا چاہیے جو 2 یتیموں کی تھی، اور اس کی ادائیگی حضرت ابوبکر نے فرمائی۔ اس کے بعد ہم 2 باتوں کا اور ذکر کر کے اس کو ختم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور کی حیات میں وہ واحد شخص تھے جو امیر الحج بنا کر بھیجے گئے، اور یہاں بھی ان کی صفت عطارہ کا معیار ملاحظہ کیجیے کہ بعد میں جب سورۃ توبہ نازل ہوئی تو حضور طے فرماتے ہیں کہ یہ پیغام لے کر میرے خاندان کے فرد کے حیثیت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لے جائیں۔ وہ جب ان سے راہ میں ملتے ہیں تو فوراً اطاعت کا خیال آتا ہے، فرماتے ہیں حاکم بن کر آیا ہوا ماتحت، تاکہ امیر الحج کی ذمہ داری ان کو تخفیف فرما دیں۔ وہ فرماتے ہیں نہیں، میں صرف پیغام پہنچانے آیا ہوں، اور وہ پیغام پہنچاتے ہیں جبکہ امیر الحج بدستور وہی رہتے ہیں۔ پھر مرض الموت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خادم کو فرماتے ہیں کہ جماعت کی امامت کے لیے انہیں بلا لاؤ۔ وہ نہیں ملتے ہیں تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاتا ہے۔ حضور کو اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں، پھر وہ آ جاتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، اور جب ذرا ان کی طبیعت ایک دن بہتر ہوتی ہے تو خود بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے مختصر دور حکومت کی طرف۔ ان کی حکومت کا مختصر سا دور دیکھیے اور کامیابی ہے ملاحظہ فرمائیے کہ وہ کتنی حیرت انگیز تھی۔ یاد رکھیے کہ ان کا عرصہ حکومت صرف 2 سال اور 2 ماہ و 15 دن بنتا ہے۔ اس میں ان کی کامیابیوں کی تفصیل دیکھیے جو میرے اس قول کی صداقت کے لیے کافی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ تھا، ورنہ وہ نہ صرف آس پاس کے قبائل کو جہاد کے لیے متی فرما لیتے ہیں، بلکہ نجد اور یمن جیسے دور دراز علاقوں میں بھی ارتداد کا اتنا ختم فرما دیتے ہیں۔ بلکہ آنے والے خلیفہ کے لیے بڑا حصہ اس کے علاوہ جو حضور کے زمانے میں تھا، عراق کا زیادہ تر اور کچھ حصہ شام کا فتح کر کے چھوڑ جاتے ہیں، جو 2 بڑی سپر پاورز کے قبضے میں تھا۔ یا میں بتاتا چلوں کہ آج کا دور نہیں ہے جو کہیں بھی فوجیں چند گھنٹوں میں اتاری جا سکتی ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ اگر پہاڑ کے پیچھے بھی دشمن کی فوج موجود ہوتی تو پتہ نہیں چلتا، اور رسل رسائل کا یہ عالم تھا کہ بعض دور دراز جگہوں پر قاصد کے ذریعے اطلاع پہنچنے میں ہفتوں ہی نہیں بلکہ مہینوں تک لگ جاتے تھے۔ جیسے کہ فلسطین 1 ماہ کی مسافت پہ واقع تھا، اور وہاں بھی انہوں نے ایک دستہ اسلامی فوج کا بھیجا ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کا بڑا کارنامہ قرآن کو جمع کرنا اور اس کو صحیفے کا نام دینا۔ اس کی واحد کاپی انہوں نے اپنے بعد حضرت عمر کو منتقل کر دی، اور ان سے ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوئی، جو کہ ان سے بنو امیہ کے
ایک خلیفہ بنو امیہ کا ایک خلیفہ زبردستی لے گیا اور اسے ضائع کر دی، کیونکہ حضرت عثمان کے دور میں یہ دوبارہ کتابی شکل میں مرتب کیا گیا، اس کے نسخے پورے اقلیم اسلام میں رکھوا دیے گئے تھے۔ تیسرا اہم تزکیہ نفس کا تھا، جو کہ حضور کو کی صورت سے تواتر تھا، بلکہ قرآن کے مطابق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور پیغمبر ذمہ داری اور صفت تھی، حضور کی بطور وہ حضور کی بطور پیغمبر ذمہ داری اور صفت تھی کہ بقول اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ کتاب کا علم و حکمت سکھاتے ہیں اور تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں۔ اس سنت کو بھی انہوں نے جاری رکھا، بقول حضرت عثمان حجویری عرف داتا صاحب اور اس سلسلے کے بہت سے دوسرے بزرگوں کے مطابق وہ سلسلہ نقش بندیہ کے بانی تھے، جس سے تربیت پا کر بینتاب بزرگ نکلے اور پوری دنیا میں پھیل گئے، جو اسلام کو پھیلانے کا باعث ہوئے۔ جبکہ بنو امیہ اور عباسی دور میں خلیفہ اور بادشاہ اسلام کا پھل تو کھاتے رہے، لیکن چند ایک کو چھوڑ کر اس کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہے۔ اس میدان میں دو ہی نام نظر آتے ہیں، چونکہ سلسلہ تزکیہ نفس کی ابتدا ان کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی، لہذا ہم نے ان کے کارناموں میں شامل کیا ہے۔ باقی سلسلہ چشتیہ، قادریہ وغیرہ جن کے 18 سلسلے ہیں بعد میں بنے، جن کے بانی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔